بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج مجھے اچانک ایک بہت اہم مسئلے پر گفتگو کرنی ہے۔ اب ضرورت ہے کہ ان حکمرانوں کا احتساب کیا جائے اور ان کی حقیقت سامنے لائی جائے۔ آل سعود جو ہیں، سعودی حکمران، یہ جب آئے تھے تو انہوں نے بہت لمبے لمبے دعوے کیے تھے اسلام کے لیے کہ خلافت اسلامیہ قائم کریں گے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ پورے عالم اسلام کے ممتاز علماء اور اسکالروں کو بلا کر ان کے مشورے سے نظام چلایا جائے گا۔ بعد میں وہ اس بات کو ہٹ گئے اس بات سے۔ جب انہوں نے کانفرنس بلائی تھی اس زمانے میں، تو ہندوستان سے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے تو خلافت ختم کر دی۔ واقع یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے میں عربوں کا بہت ہی گندا کردار رہا ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی نے فرمایا تھا کہ اگر عربوں کی تاریخ ایمانداری سے، امانت داری سے صحیح طور پر لکھی جائے گی تو پوری عربوں کی تاریخ کا سب سے سیاہ ترین اور بدترین دن وہ تھا جب یہ عرب، امریکہ اس وقت میں کوئی الگ تھا، برطانیہ اور فرانس کے کہنے میں آ کر انہوں نے خلافت عثمانی کے خلاف بغاوت کی تھی۔ وہ بدترین دن تھا عربوں کی تاریخ کا۔ اور آج بھی جس طرح پر ہم ہند و پاک میں انگریز کے غلام رہے تو ان کے خلاف مواد پڑھایا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا مظالم کیے، آج بھی ان عرب ملکوں میں ترکی کے خلاف مواد پڑھایا جاتا ہے، بچوں کے ذہنوں کو زہریلا کیا جاتا ہے۔ تو جب آل سعود کی حکومت آئی عبدالعزیز کی، وہ معاہدہ آپ نے دیکھا ہوگا ہے، کتابوں میں چھپ چکا ہے اور انٹرنیٹ پر موجود ہے کہ چنگسفورڈ جو لارڈ ہیں، کہ لارڈ چنگسفورڈ کے ساتھ 13 نکاتی معاہدہ ہوا تھا، جس میں یہ تھا کہ نسلاً بعد نسل ان کی بادشاہت باقی رہے گی اور خارجہ سارے معاملات، کس سے ہتھیار لینا ہے، کس سے تعلقات رکھنا ہے، کس سے تجارت قائم کرنی ہے، سارا یہ برطانیہ کے ذمے ہوں گے، اس کے حوالے ہوں گے۔ ملک میں آپ نماز پڑھائیں نہ پڑھائیں، روزہ رکھائیں نہ رکھائیں، لیکن باہر کی ساری تجارت، معاملات، عسکری امور سارے ان کے حوالے ہوں گے، اور یہ گارنٹی دیں گے بادشاہت کو نسلاً بعد نسل باقی رہنے کی۔ اور وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں انگلش کتابوں میں چھپ چکا ہے اور ویڈیو لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد میں عبدالعزیز کا گروپ ہے، شاہ عبدالعزیز کا، اور امریکن گروپ ہے، اور یہی معاہدہ ہو رہا ہے جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کی سلطنت سکڑ گئی اور اس کی جانشین امریکہ بن گیا کہ امریکہ کے تابع رہیں گے یہ ہر طرح پر۔ اور یہ جب حقائق شیخ محمد بن عبد الوہاب کے جو خاندان کے اس زمانے میں جو بڑے تھے، جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا باقاعدہ، تو ان کے سامنے آئے تو انہوں نے ناراض ہو کر کئی سال گوشہ نشینی میں گزار دیے۔ آج سعودی حکمران کہتے ہیں وہ عبادت کے لیے غاروں میں چلے گئے تھے۔ عبادت کے لیے نہیں، بلکہ ان دجالی طاقتوں کے ساتھ غلط معاہدے کی وجہ سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ تو یہ آل سعود آج پورا عالم اسلام کے لیے ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے سارے وسائل یہودیوں کے لیے ہے، نصارہ کے لیے ہے، امریکہ یورپ کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرعون جس طرح پر بے شمار بچوں قتل کرا دیا تھا اس نے کہ یہ موسیٰ نہ ہو، میرے تخت نہ چلا جائے، سلطنت نہ چھن جائے، اس طرح یہ کروڑوں انسانوں کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں اپنی بادشاہت کو باقی رکھنے کے لیے۔ اس وقت میں پورا عالم اسلام میں آپ دیکھیں کہ سعودی عرب نے جو دین کے نام پر تفرقہ ڈال رکھا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج ان سعودی حکمرانوں نے پورے ملت اسلامیہ میں چاند کے مسئلے میں انتشار کر رکھا ہے۔ پوری دنیا میں فیجی، جزائر فیجی، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں تاریخ بدلتی ہے، وہاں سے ہنالولو آخری جزیرہ، ایک دن کا فرق ہونا چاہیے۔ ہمیشہ دو دن آ کر سعودی عرب نکل جاتا ہے۔ جس طرح امریکہ تمہارا باپ ہے، چاند بھی تمہارا باپ ہے۔ چاند تو مختلف علاقوں میں نکلتا ہے، کبھی ساؤتھ افریقہ کی طرف طلوع ہوتا ہے، کبھی برازیل کی طرف سے، کبھی ملیشیا، انڈونیشیا کی طرف سے، اس کا مطلب الگ الگ ہر سب سے پہلے آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا پوری امت میں انتشار، پورا عالم اسلام میں ایک عید ہو سکتی ہے، مراکش سے انڈونیشیا تک پوری دنیا میں
یہ سعودی حکمرانوں کی حرکتوں کی وجہ سے آج مسلمان یہاں 3 عیدیں کر رہے ہیں. ہر جگہ انتشار ڈال رکھا ہے، علم کے نام پر بھی اور مذہب کے نام پر بھی اور عید کے نام پر بھی، ہر اعتبار سے. تو میں عرض کروں گا کہ سعودی عرب کے حکمرانوں پر پریشر ڈالنا چاہیے کہ تمہاری سارے وسائل غیروں کے لیے، دشمنوں کے لیے ہیں. کہ سعودی عرب آج کوشش کر رہا کہ امریکہ کے مسلط کردہ جو حکام ہے ان کو تقویت پہنچائے، تاکہ وہ افغانستان میں بے قصور عوام کو قتل کریں، جیلوں میں ٹھونسیں، مظالم ان پر کریں. امریکہ کی غلامی گویا سعودیہ کا مذہب بن گیا ہے. جو وسائل اللہ نے دیے تھے، مجھے یاد ہے 73 میں جب شاہ فیصل مرحوم نے تیل کا ہتھیار استعمال کیا تھا اور کھلبلی مچ گئی تھی امریکہ یورپ میں. اس وقت میں امریکہ کے ایک مشہور اخبار نے لکھا تھا کہ آج سارے راستے ریاض کو جاتے ہیں. اللہ نے چابی ان کے ہاتھ دے دی تھی، دنیا کی چابی، دنیا کا پیٹرول، لیکن ان داہلوں نے عیاشی میں گنوا دیا. ان کا عیاشوں کا تذکر ہر ایک کی زبان پر ہے. یہ پیرس اور یہاں لندن اور دنیا میں یہ زنا کرنے کے لیے شہزادے آتے ہیں گلف کے اور سعودیہ کے. لاس اینجلس میں ایسے جوا خانے ہیں کہ جہاں پر ایک سال 6 مہینے پہلے بکنگ کرانی پڑتی ہے تو سیٹ کمرہ ملتا ہے، اور شرط ہوتی ہے اتنے ملین ڈالر کا جوا کھیلیں. دیکھیں کتنے گلف کا اور سعودیہ کے وہاں پر. آپ دبئی جا کر دیکھیں، رشیا کی لڑکیاں وہاں پر بھری پڑی ہیں، اور یہ جیسی جمعرات ہوتی ہے کہ رات ہوتی ہے، سعودیہ سے گلف سے کاریں بھر کے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں زنا کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں. ان کی عیاشیوں کو دیکھو، حاجیوں پر جو مظالم ہیں. ابھی اس وقت میں کئی سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں بر صغیر میں ایک عمرے کے سعودی سفارت خانہ ویزا دینے کے 40,000 تک رشوت لیتا ہے، اور 1.5 لاکھ حج کا. جو مظالم ہیں اور جو معلم ہیں وہ انہیں بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. حاجیوں کو صبح سفر کرنا ہے، اشراق کے بعد 9 بجے مدینہ جانا ہے، شام کو عشاء بعد سے بس میں اٹھا دیتے ہیں. پوری رات بیچارے پریشان ہوتے رہتے ہیں. حاجی جتنا تنگ کر سکتے ہیں انہوں نے تنگ کیا ہے اور احسان جتاتے. سعودیہ جتنا حاجیوں پر خرچ کر رہا ہے اس سے زیادہ صرف کرہ فٹ بال پر خرچ کر رہا ہے. ایک کوچ کو بلین ریال دیے جا رہے ہیں، اور آج پروپیگنڈا یہ چیز کیا جب ہم حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں. تو اس وقت میں سعودیہ کا کردار واقعتاً بہت ہی زیادہ گرا ہوا ہے، اور ایسا کردار ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے واقع یہ ہے کہ سعودی حکمرانوں کے خلاف پوری دنیا میں ایک فضا بن گئی ہے. یہ ابھی بھی اپنی اصلاح کریں اور باز آ جائیں ان حرکتوں سے. اللہ نے تمہیں سلطنت دی تھی، طاقت دی تھی، اقتدار دیا تھا، قوم کی تربیت کرتے، اخلاق بناتے، صفات ایمانی پیدا کرتے، تقوی پیدا کرتے. لیکن پورا شاہی خاندان اور شہزادے عیاشیوں پر لگے ہوئے ہیں، رشوت خوری پر لگے ہوئے ہیں، اور ہر سعودی کو بدعنوان اور رشوت خور بنانے پر، حرام خوری پر ساری محنت بار کر لوگ کریں، اور یہ ان کا جمع پوجی چھین لے. جس طرح پر یمن صدیوں سے، نسلوں سے یمن کے لوگ مزدوری کر کے جتنا کمایا تھا، کئی نسلوں نے عراق کا ساتھ دینے والے سب کو ایک دم سے نکال دیا اور سب پر قبضہ کر لیا. ایسا ظلم تو کوئی کافر بھی نہیں کرتا کسی ملک میں، جو تم نے یمن کے غریب لوگوں کے ساتھ کیا. یمن جہاں پر ایمان ہے، حضور نے فرمایا حکمت یمن کی حکمت ہے، ایمان یمن کا ایمان ہے. اور عراق میں جو تم نے کیا، ابھی مصر میں جو تم نے کیا، لیبیا میں جو تم نے کیا، تینوں سال الجزائر میں جو کیا ہے، افغانستان میں امریکہ کے اشارے پر تم استعمال ہوئے ہمیشہ. جب اس نے کہا جہاد تو تم نے کہا جہاد. وہاں کو علماء کی بات نہیں کر رہا، عوام کی بات نہیں کر رہا. عوام بہت اچھے ہیں، بہت دیندار ہیں، اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں. علماء نے اکثر میجارٹی علماء کی اکثریت ہے جو حق بات کہتی رہی ہے، جیلوں میں جاتی رہی ہے، تکلیفیں اٹھاتی رہی ہے. لیکن شاہی خاندان کی بدعنوانیاں اور خباثتیں اور بدماشیاں حد سے زیادہ ہو گئی ہیں. اب ضرورت ہے کہ عالم اسلام پریشر ڈالے ان پر، ان کے خلاف حقائق کو واضح کیا جائے.
اور حقائق کو کھولے جائیں، بتائے جائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ملت اسلامیہ کے ساتھ۔ یہ ہم پر فرض ہے اللہ کی طرف سے، ہر صاحب ایمان پر، ہر شعور رکھنے والے پر، ہر صاحب عقل پر فرض ہے، یا انہیں راہ راست پر لائیں، یا ان کے کلمہ حق ان کے خلاف بلند کریں، اور دنیا کے انسانوں کو بتائیں اور ملت کا فرد کو بتلائیں کہ یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں اور عالم اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔